lay siege to 8 million people with 900,000 troops. Women, children, sick people, locked in as animals. What is going to happen when the curfew is lifted will be a bloodbath. السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان. کل بھی اور آج بھی بات کریں گے کشمیری شہری کے حق خود ارادیت کی. وزیر اعظم عمران خان صاحب اسلام آباد تو پہنچ گئے, اپنے اقوام متحدہ کے دورے سے لوٹ بھی گئے, لیکن جو انہوں نے پہلے عہد کیا تھا کہ میں ہر کشمیری شہری کا سفیر بنوں گا, وہ آج زیر بحث ہوگا. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کئی نکات پر ٹچ کیے, چاہے وہ ماحولیاتی تبدیلی ہو, چاہے وہ ہندوستان کی جارحانہ کشمیر کے حوالے سے پالیسی ہو, لیکن بار بار انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اور یہ بھی کہا کہ اسی اقوام متحدہ نے 11 قراردادیں پاس کیے کہ کشمیری شہری کو حق خود ارادیت فراہم کیا جائے. 5 اگست کے بعد کا سلسلے سے کیا کچھ تاثرات ہیں پاکستان میں اور بین الاقوامی سطح پہ, اس پر بھی بات کریں گے. وزیر اعظم کی تقریر سے کیا فرق پڑا, زمینی حقائق کی بھی بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ ہیں سابق فارٹری شمشاد احمد صاحب, ڈپلومیٹ آصف دورانی صاحب اور تجزیہ کار طارق پیرزادہ صاحب. جنٹلمین بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. شمشاد صاحب, اگر آپ کے ساتھ آغاز کر لیں سر, جو عمران خان صاحب کی تقریر تھی جس میں انہوں نے پوائنٹ بلینک کہا کہ بین الاقوامی ادارے کے طور پہ آپ کو اب اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, یہ پاکستان کے نمائندے پہلے بھی کر چکے ہیں, کشمیر کا بار بار انہوں نے نقطہ اٹھایا ہے. تو ایک سر, کیا مسئلہ اب انٹرنیشنلائز ہو گیا پوری طور پہ, اور اگر ہو گیا ہے تو زمینی حقائق کیا بدل سکتے ہیں؟ دیکھیں, دنیا کی ڈائنامکس جو ہوتی ہیں وہ کوئی ایونٹ کے طور پر ایڈریس نہیں کی جاتی کہ ایک سپیچ ہو گئی اور کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا. کتنی سادہ گوئی ہے اور سادہ فہمی ہے, یہ میں نہیں سمجھ پایا. عمران خان سفیر بن کے گیا تھا کشمیر کا, اور اس کیپیسٹی میں اس نے دنیا میں ایک اویئرنیس پیدا کی ہے, ایک جانکاری پیدا کی ہے, ایک احساس پیدا کیا ہے. وہ کس چیز کا احساس ہے؟ اس کی پرائرٹی نمبر 1 تھی کہ جو کچھ فاشسٹ مودی رجیم نے کشمیریوں کی زندگی ایک جہنم بنانے کے لیے کر دیا ہے, اس میں ریلیف پیدا کرنا ہے. پہلا کام جو ہے عمران خان کا جو مشن تھا, وہ دنیا کو آگاہ کرنا کہ کشمیر کا مسئلہ کس وجہ سے ہے, کیوں ہے, کب سے ہے. وہ سب باتیں اس نے اتنی اپنی تقریر میں سب اچھی طریقے سے اس طریقے سے سمجھایا کہ لوگوں کے ذہن میں آ گیا. میرے خیال میں آج تک کوئی ہمارا امبیسڈر, ہمارے 100 امبیسڈر بھی اگر یہ کوشش کر لیتے اس طریقے سے کبھی تو شاید بہتر ہوتا, لیکن نہیں ہم لوگ کر پائے. یہ ایک منفرد طریقہ تھا اور عجیب قسم کی سفارتکاری تھی کہ ہر کوئی اس کو سننے کے لیے تیار تھا. یعنی اس جنرل اسمبلی میں جہاں 10 سے 15 منٹ کی تقریر ہوتی ہے عموماً, اور جہاں مودی جیسے شخص کے لیے صرف 7 منٹ سے زیادہ بولنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا, وہاں تقریباً 41 منٹ پوری دنیا انہماک کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ اس کی طرف دیکھ کر, اور چاہے وہ ٹی وی کی اسکرینوں پر تھے یا کہیں اور بیٹھے تھے, سب کی توجہ اس شخص کے اوپر تھی جو ایک ملک کے وزیر اعظم کے طور پر بھی تھا اور کشمیریوں کے سفیر کے طور پر. اس نے کشمیر کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے, اور ایک صاف چیز یہ بتا دی ہے دنیا کو کہ اگر آپ لوگوں نے اپنی ذمہ داری نہ نبھائی تو پھر اس کے نتائج کی بھی آپ ذمہ دار ہوں گے. اور ان نتائج کی جو بھیانک ڈائمینشن, جو نقشہ عمران خان نے وہاں کھینچ کے اپنے آخری فقروں میں بتا دیا ہے, میرے نہیں خیال کہ کسی اور طریقے سے بڑی طاقتوں کو, یونائٹڈ نیشنز کو, ہر شخص کو جس کا دنیا کی امن اور سلامتی میں دلچسپی ہے, اس کو یہ پیغام اس طریقے سے افیکٹو طریقے سے, مؤثر طریقے سے. اچھا جناب, بین الاقوامی رسپانس کی بھی بات کر لیتے ہیں. میں آصف صاحب کی رائے شامل کرنا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے ذرا ملیشیا کے سربراہ مہاتیر کا ایک بیان سن لیتے ہیں. Now, despite UN resolution on Jammu and Kashmir, the country has been invaded and occupied. There may be reasons
for this action, but it is still wrong. The problem must be solved by peaceful means. India should work with Pakistan to resolve this problem. Ignoring the UN would lead to other forms of disregard for the United Nations and the rule of اچھا law. درانی صاحب ابھی جو شمشاد صاحب نے بھی بات کی بالکل درست بات کی کہ وزیر اعظم اس حد تک کامیاب ہو گئے کہ پیغام آپ کا وہ پہنچا سکے. ابھی آپ نے مہاتر محمد کی بات سنی. یو کے لیبر پارٹی بھی جیرمی کوربن کہہ چکے ہیں کہ اقوام متحدہ کے ریزولوشنز کی بنیاد پہ اس مسئلے کو حل کریں. امریکہ نے ریپڈ ایکشن کی بات کی ہے. ٹرکی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور اس نے بھی کہا کہ کشمیریوں کے بنیادی حقوق کو بحال کریں. کس طرح دیکھتے ہیں جناب بین الاقوامی سطح پہ کیا افیکٹ جا رہا ہے؟ یقیناً اسد صاحب، شمشاد صاحب نے تو بڑا تفصیل سے اس کا پورے ایشو کا احاطہ کیا ہے. بین الاقوامی سطح پہ اس کی جو اس وقت اہمیت وہ یہ ہے کہ اس سے کسی کو بھی انکار نہیں تھا کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے یہ قراردادیں موجود ہیں اور یہ ان ریزالوڈ ایشو ہے جس کو ابھی اس کا حل ہونا ہے اور اس چیپٹر کو کلوز ہونا ہے جو ابھی تک نہیں ہوا. لیکن جب پرائم منسٹر عمران خان نے جس انداز سے سینسٹائز کیا ہے ایشو کے سلسلے میں، اور اس وقت جو خطرناک اس کے اندر جو ایلیمنٹ آ گیا ہے وہ ہندوتوا کا ہے، جو آر ایس ایس، بجرنگ دل اور وی ایچ پی کمبائن نے مل کر جو ہے اس وقت انڈیا کے اندر جس قسم کا ان کا الیکشن مینیفیسٹو تھا اس سال میں، اور اس کو انہوں نے اس میں یہ آرٹیکل 370 کا ریووکیشن بھی شامل کیا تھا. انہوں نے جس طرح سے عمل کیا ہے، یہ کشمیر کو انہوں نے ایک سیمپل کے طور پہ، ایک مثال کے طور پہ اپنی ریپریشن کا وہ کیا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کشمیر کے اندر ایلینیشن موجود ہے. اور اس ایلینیشن میں آج اگر آپ یہ خود انڈیا کا میڈیا بھی دیکھ لیجئے تو اس میں بھی یہی ہے کہ دیر از کمپلیٹ ایلینیشن اگینسٹ انڈین آکوپیشن، اگینسٹ انڈین رول. سو مچ سو کہ جو پرو انڈین کشمیری پولیٹیشنز تھے یا ان کی فیملیز ہیں، وہ بھی اب جو ہے رو رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے ان کے آبا و اجداد نے جو ہے کشمیر کے سلسلے میں انڈیا کے ساتھ جو ہے ہاتھ ملا کر بہت بڑی غلطی کی تھی. تو انٹرنیشنلی یہ ہے کہ اس میں اس وقت چائنا، ترکی، ملائیشیا نے تو کھل کر کہا ہے، لیکن اگر آپ بائیلیٹرلی اگر ہم کو مزید اگر اپروچ کریں گے باقی ممالک کو، تو وہ بھی اس بات پہ پوری طرح جو ہے متفق ہیں کہ یہ ایک پینڈنگ ایشو ہے. خود او آئی سی ہو سکتا ہے کہ فار پولیٹیکل ایکسپیڈینسی ممالک جو ہے کھل کے نہ آتے ہوں، اس میں کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن خود 57 جو کنٹریز کا جو او آئی سی پلیٹ فارم ہے، اس میں بھی اگر کشمیر پہ آپ جتنی بھی قراردادیں دیکھتے ہیں تو وہ اٹ کالز فار ریزولوشن آف دا کشمیر ڈسپیوٹ اکارڈنگ ٹو دا یو این ریزولوشنز. تو یہ جو ہے کہ اس میں ایک یعنی لیگل جو فریم ورک ہے وہ آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. انڈیا اس سے اپنی جان چھوڑانا چاہتا ہے. اس نے جو ہے ایک طرح کا جو جرم کیا ہے کشمیر کے اندر، ایک تو انہوں نے آکوپائی کیا، اس کے بعد وہ اس جرم کو ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے وہاں پہ اپنا جو ریٹ ہے وہ قائم کیا ہے. ریٹ جو ہے وہ ایک آکوپیشن کو ریٹ نہیں کہا جا سکتا. اس کی اگر لیگل بھی انٹرپریٹیشن کی جائے تو وہ بھی اس انڈیا کے فیور میں نہیں جاتی. تو اس لیے انڈیا نے جو ہے ایک ہٹ درمی کا جو مظاہرہ کیا ہے وہ پچھلے 70 سالوں سے کرتا آ رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس نے ایک بات اس کو بھی جو ہے اب اس کا احساس ہو جانا چاہیے. طارق پیرزادہ صاحب اور پھر میں واپس شمشاد صاحب پہ بھی سائیکل کرنا چاہوں گا. جو درانی صاحب نے بات کی کہ کشمیر میں جو ان کی لیڈرشپ ہے، ان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے آباء اجداد کو اس آکوپیشن کے نمائندوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا چاہیے تھا. آج فاروق عبداللہ کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت انہوں نے پابند کر دیا ہے. عمر عبداللہ پہ یہ پابندیاں ہیں، محبوبہ مفتی پہ یہ پابندیاں ہیں. دوسری جانب وہ لوگ جو ریاست ہندوستان کے ساتھ کبھی ہمدرد نہیں تھے، یاسین ملک کو قید کیا ہوا ہے، اور جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے. ان کی فیملی نے بھی آواز اپنی بلند کی.
اس کو اب ہم کس طرح ایسا کریں جناب کہ کشمیری آوازوں جو گونج رہی ہیں ان کو مزید بلند کیا جائے اور ان کو سینٹر کیا جائے اس بیانیے میں؟ میں ذرا پہلے وہ بین الاقوامی ڈپلومیسی جو ہوئی ہے سفارتکاری عمران کی طرف سے، اس کی ایک دو خد و خال پر ذرا نظر دوڑانا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ درست ہے کہ عمران نے بے نظیر انداز میں فکر، توانائی اور ابلاغ کو، تینوں چیزوں کو ملا کر کشمیر کے مسئلے کو بہت آگے لے کر گیا ہے ہمارا وزیر اعظم، کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ عمران کو تھوڑی سی کامیابی سفارتکاری کی حد تک میں بات کر رہا ہوں، کشمیر کے مسئلے کو دنیا کے سامنے لانے کی حد تک، کہ وہ ٹرمپ کو کسی طرح یہ بات سمجھانے میں اس حد تک کامیاب ضرور ہوا ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے جس کی وجہ سے دنیا کا امن خراب ہو سکتا ہے. چونچہ آپ دیکھیں کہ عمران خان 1000 تقریریں بھی کرتا تو اس مسئلے کی شناسائی دنیا میں، اس کا تعارف اس سطح پر نہیں پہنچ سکتا تھا جس سطح پر ٹرمپ کے 7 یا 8 مرتبہ اپنی تقریروں اور پریس کانفرنسوں کے درمیان اس مسئلے کے اٹھانے کے نتیجے میں جو شناسائی دنیا کو حاصل ہوئی ہے. تو میں اس پہ عمران کی اس کوشش کو تعریف کروں گا کہ وہ کسی نہ کسی طرح پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کشمیر کے مسئلے کے اس حساس حصے پر قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا. میں اس کے عملی جو ہندوستان کے اوپر اثر انداز ہونا ہے میں اس کے متعلق ابھی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پہلی بار ہوا ہے یہ کہ 4 بڑے مسلمان ممالک نے اپنی UN کی سپیچ میں کشمیر کا مسئلہ باقاعدہ اٹھایا ہے، اور UN کی قراردادوں کے حوالے سے ترکی، ملیشیا اور چین ظاہر ہے کہ مسلمان نہیں لیکن ہمارا سب سے قریبی دوست ہے 3، اور چوتھے اسے کیا کہتے ہیں یہ انڈونیشیا کی طرف سے بھی بات آ گئی ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات اتنی معمولی نہیں ہے کہ اس کو نظر انداز کر دیں یہاں جیسے کہ مقامی سیاستدان کو تیسرے درجے کے حملے کر رہے ہیں. اب جو آخری سوال آپ نے کیا تھا اس کے متعلق میرا خیال ہے کہ میری نقطہ نظر میں اور موجودہ حکومت کے نقطہ نظر میں ایک فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب آپ کو اصل میں اب سے اگلے سال کے درمیان 365 دن تو انتظار نہیں کرنا ہے. اچھا اس سطح پر سفارتکاری بھی نہیں ہو سکتی ہے. سفارتکاری ایک فکرے میں اگر میں کہوں، رحیم صاحب مجھے ذرا سا وقت دے دیں، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ باقاعدہ دنیا کے بڑے دارالحکومتوں میں وزیر اعظم بنفس نفیس ان تمام وزراء اعظم اور صدور سے اب ذاتی سطح پر ملاقاتیں سرکاری دوروں کی شکل میں کرے. چلیے شمشاد صاحب، ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ بار بار ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، کئی بار کہا، لیکن آپ نے دیکھا سر کہ ہندوستان کے جو گول پوسٹ ہیں وہ بار بار شفٹ کرتے جاتے ہیں. پہلے کہا کہ یہ ایک بائی لیٹرل ایشو ہے اور ہم تھرڈ پارٹی میڈیشن کو قبول نہیں کریں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹرنل ایشو ہے. ہندوستان کے جو اپنے فورن سروس سے تعلق رکھنے والے ماہرین ہیں ان میں بھی یہ کنفیوژن پائی گئی ہے. انہوں نے بار بار اس کا گلہ بھی کیا ہے کہ پالیسی ہماری بار بار تبدیل ہو رہی ہے. تو جب اس طرح گول پوسٹ شفٹ ہوتے رہیں گے، کیا کیا جائے پاکستان کی جانب سے اس ڈپلومیٹک امپاس کو توڑنے سے؟ اور ساتھ میں جو ہمارا خارجہ آفس کا جو بیان ہے سر کہ ہم فی الحال کوئی بات نہیں کریں گے، نیگوشیٹ نہیں کریں گے جب تک آپ خصوصی سٹیٹس کو بحال کریں گے اور کرفیو اٹھائیں گے، کیا کہتے ہیں سر؟ میں آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے جو آپ نے طارق صاحب بات کاٹی تو میں ان کی بات مکمل کرنی چاہوں گا ان کی طرف سے، اور اس کا جواب بھی دے دوں گا. ابھی انہوں نے بات مکمل نہیں کی لیکن میں سمجھ گیا تھا بات. میں کر دیتا ہوں ایک فکرے میں. ہم ابھی واپس آئیں گے سر طارق صاحب کے پاس. جی شمشاد صاحب. اچھا ٹھیک ہے. میرا کہنے کا ہے طارق صاحب نے مینشن بھی ایک بہت اچھی باتیں ساری کی جو کچھ اب تک فوری اس جو عمران خان کی ڈپلومیسی ہے اس کے جواب میں جو 4-5 ملکوں کے حکمرانوں نے بیانات دیے وہ یہ مینشن غالباً نہیں کر سکے کہ 57-58 ممبرز کی اسلامک کانفرنس کی طرف سے کانٹیکٹ گروپ نے باقاعدہ وہاں نیو یارک سے ایک بہت اسٹرانگ بیانیہ ایشو کیا ہے. درست. اور اس بیانیے میں ہندوستان کو کہا گیا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو خیر وہ باتیں بعد میں ہوں گی. بات یہ ہے کہ آپ نے یہ ٹرمپ کی جو ثالثی والا سلسلہ ہے تو اس میں بھی ایسا ہے کہ ثالثی
جو آفر ہے یہ امریکہ کی بہت پرانی آفر ہے, اسٹینڈنگ آفر ہے. پریزیڈنٹ کلنٹن نے بھی کی تھی, اوباما تو الیکشن سے پہلے بہت بہت بڑا رول پلے کرنا چاہتا تھا. 2008 میں مجھے یاد ہے جولائی 2008 میں اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں اگر منتخب ہو گیا تو میں کشمیر کا مسئلہ حل کروا دوں. اس نے براہ راست کہہ دیا تھا, مجھے اب تک یاد ہے 60 منٹس لائیو ایک پروگرام تھا. لیکن وہ پھر جولائی میں بات کہی, نومبر میں بمبئی ہو جاتا ہے. بمبئی کے بعد اوباما کی ڈکشنری سے کشمیر کا لفظ غائب ہو جاتا ہے. اب یہ آپ پر میں چھوڑتا ہوں یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ ممبئی کس نے کروایا, کیونکہ پاکستان تو بینیفیشری نہیں تھا, کشمیریز بینیفیشری نہیں تھے, اور کون بینیفیشری تھا تو اس نے انجینئر کروایا تھا. بہرحال وہ باتیں الگ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کی ایک بڑی کنسسٹنٹ پوزیشن ہے کشمیر پر. وہ مسئلے کو تسلیم کرتے ہیں اور یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز ہیں, لیکن اس سے آگے وہ جانے کو تیار نہیں, کیونکہ وہ انڈیا کے ساتھ متھا نہیں لگانا چاہتے. اب مجھے متھا پنجابی کا لفظ ہے, اس کا اردو سمجھ آ رہا ہے کیا ہو سکتا ہے. تو بھارت اسی طرح امریکہ کے علاوہ اور بھی کئی ممالک ہیں کیونکہ سب کے مفادات انڈیا کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں. انڈیا نے گزشتہ 70 سالوں میں اپنی طاقت اس طریقے سے بڑھائی ہے, میں ملٹری طاقت کی بات نہیں کر رہا, اپنی سیاسی جو کلاؤٹ ہے اور اکنامک جو اسٹیچر ہے, اور اس کی وجہ سے دنیا میں اگر آج انڈیا اس پوزیشن کا حامل ہے جس سے پہ کوئی ملک اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتا, تو یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اگر ہم نے ان 70 سالوں میں اپنی طاقت بھی اسی طریقے سے بڑھائی ہوتی تو آج ہم کشمیر کی اسٹرینتھ کے علاوہ کشمیر آج ہمارا حصہ ہوتا. تو اب یہ جو ٹرمپ کی آفر ہے تو ظاہر ہے کہ مودی تو نہیں مانے گا, تو جب تک مودی نہیں مانے گا تو وہ ایک آفر ہی رہے گی. بالکل اسی طرح جس طرح یو این کے سیکرٹری جنرل نے بھی آفر کی ہوئی ہے کہ یو این رول اپنا پلے کر سکتی ہے اگر دونوں ملک مانے. تو یہ ایک صرف ایک بیانیے کے طور پر پازیٹو بیانیہ ہے کہ دنیا کی طرف سے راضی نامہ ہے, لیکن انڈیا میں نہ مانوں گی گردان کرتا رہے گا, تو آگے تو نہیں بڑھیں گے. تو اب سوال ہمارے لیے, اب اگر آپ مجھے جاری رکھنا چاہتے ہیں تو میں کنٹینیو, ورنہ میں اگلے سیگمنٹ میں بات کر سکتا ہوں. شمشاد صاحب, ویری کائنڈ آف یو سر. ہم ابھی وقفہ ہی لیں گے, وقفے کے بعد جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. ڈسکشن جاری ہے مقبوضہ کشمیر میں جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے 5 اگست کے بعد سے. شمشاد صاحب, ہم نے پھر از خود وقفہ لے لیا. آپ سر اگر اپنی بات کمپلیٹ کریں. میں تو یہ کہوں گا کہ کیونکہ ہر پریزیڈنٹ آفر کرتا رہا ہے, تو ٹرمپ کی پالیسی ہے کہ اس خطے میں امن ہو اور اس سے بڑھ کر افغانستان میں امن ہو. تو ٹرمپ کو یہ بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کی مدد کے بغیر افغانستان میں امن نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے وہ افغانستان میں امن کی تلاش کرتے کرتے اس نے عمران خان کے ساتھ دوستی بھی کر لی ہے, کیونکہ عمران خان اور اس سوچ میں بہت زیادہ کنورجنس ہے. دونوں الیکشن سے پہلے بات کرتے تھے کہ جنگیں کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. تو اس اپروچ کے ساتھ, اس کامن اپروچ کے ساتھ دونوں اب امن کی خاطر کوشش کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ جو ڈائنامکس ہوتے ہیں وہ ہر وقت آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتے. جب تک انڈیا کی نیت نہیں بدلے گی, ان کی پالیسی میں کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی, انڈیا اپنی نئے بائنڈ سے باہر نہیں آئے گا, اس وقت تک کسی قسم کا ڈائلاگ یا کسی قسم کی پروگرس کشمیر کے مسئلے کی طرف نہیں ہوگی. باقی میں یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان نے بھی ذکر کیا ہوا ہے 1-2 مرتبہ کہ ابھی جو کاروائی, اگر انفلٹریشن وغیرہ کی جو باتیں کی جاتی ہیں ان دا پاسٹ, ماضی میں اگر نقصان ہوا ہے کشمیر کی کاز کو تو اس وجہ سے ہوا ہے. جو طارق صاحب غالباً بات کرتے ہیں, نہیں میں یہ بات نہیں کر رہا تھا. نہیں بات نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, وہ کر لیجیے بات, میں تو بس ختم کر رہا ہوں. تو مقصد میرا یہی ہے کہ اس وقت ہمیں زیادہ فوکس کرنا ہے کہ جو سکسیس ہوئی ہے, کامیابی ملی ہے, وہ سسٹین کرنا ہے, اس مومنٹم کو جاری رکھنا ہے, اور اس مومنٹم کو جاری رکھتے ہوئے ہمیں اپنا جو کنسرن ہے کشمیری ان کو ریلیف کے لیے وہ بہت پرائرٹی کے طور پر کرنا ہے, تاکہ ان کی مشکل ختم ہو, ان کی جو پابندیاں ہیں, جو لاک ڈاؤن ہے وہ لفٹ ہو, کشمیر امریکہ اٹھائے
تو یہ اس طریقے سے چلے گا. باقی جہاں تک کے حل کی بات ہے وہ لانگ ہال پروسیس ٹھیک کے لیے ہاں اس کے لیے. اور مجھے پتا ہے کیونکہ میں آئی ہیو بین ڈیلنگ ود دس پرابلم فار لانگ ٹائم, اور مجھے پتا ہے کہ کیسے حل نکلے گا. وہ جب تک مودی جیسی نیت ہندوستان پر برسر اقتدار ہے تو آپ بھول جائیے کہ کشمیر کے اصلی جو لیگیلٹی اور انلیگیلٹی کا مسئلہ ہے اس کا کوئی حل اور نہیں جائے گا. اس وقت پرائرٹی ہماری یہی ہے کہ ہم نے کشمیریوں کو اس جہنم سے نکالنا ہے. فورن سیکرٹری شمشاد احمد صاحب, بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا, اپنا قیمتی وقت دینے کا. آصف درانی صاحب, اس سے پہلے سر میں اس پہ آؤں کہ اس کا لیگل فریم ورک کیا ہوگا, اور جس طرح شمشاد صاحب نے بات کی ابھی ایک بہت جارحانہ اور انتہا قسم کی حکومت ہے ہندوستان میں, اس پر سر اگر بات ہم کر لیں. پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بیان سن لیتے ہیں کہ کشمیریوں کے بنیادی حقوق کو کس طرح کچلا جا رہا ہے. Children, sick people, locked in as animals. In fact, of what I know of England, if 8 million animals were locked in, the RSPCA would have made a lot of noise about it. These are human beings. درانی صاحب, آپ نے بات کی بی جے پی کی, بجرنگ دال کی, اور آپ مجھ سے بہتر جانتے جناب, اس شو پر بھی ہم کئی بار کہہ چکے ہیں کہ جو منشور تھا بی جے پی کا انتخاب سے پہلے, اس میں جنا سنگھ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو ایجنڈا ہے ہمارا آرٹیکل 370 کو ہٹانے کا, وہ جنا سنگھ کے دنوں سے چلتا آ رہا ہے, اس بار ہم اس پر عمل درآمد کریں گے. اب یہ جو پروجیکٹ ہے, یہ منصوبہ جو ہے, جو کہ جنیوا کنونشنز کی بھی خلاف ورزی ہے کہ آپ ایک ڈومیسٹک پاپولیشن کو منتقل کریں گے ایک مقبوضہ ٹیریٹری میں, اور یہ جناب آپ کو پتہ ہے وار کرائم ہے. اس پروجیکٹ کو سر, ہندوتوا سیٹلر والے پروجیکٹ کو, ڈیموگرافی کی تبدیلی کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, فارمر سوویت یونین نے بھی یہ کوشش کی تھی, جتنے بھی یہ سینٹرل ایشین سٹیٹس ہے وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ ڈیموگرافک چینجز کرنے کے, لیکن الٹیمیٹلی 70 سال کے قبضے کے بعد بھی وہ کیا ہوا, سوویت یونین خود ٹوٹ گیا. تو انڈیا کا جو فیٹ ہے وہ مختلف نہیں ہوگا. اب وہ کشمیر کو ایک مثال بنانا چاہتا ہے, لیکن میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ انڈیا کا جو باقی انڈیا ہے وہ اپنے آپ کو اگر بچا لے, جس طرح کا ہندوتوا ایجنڈا ہے اور جو فاشسٹ ٹینڈنسیز کو وہ وہاں پروموٹ کر رہے ہیں انڈیا کے اندر, تو وہ تو انڈیا کو خود توڑ دے گا. اور اس میں انہوں نے جو کشمیریوں کے ساتھ جو اس وقت جو ظلم روا رکھا ہے, وہ اگرچہ پچھلے 3 دہائیوں سے تھا کسی نہ کسی صورت میں, یہ وجہ ہے تقریباً 1 لاکھ کشمیری جو ہیں وہ اس وقت مارے جا چکے ہیں. اس وقت جو ہے کوئی 15,000 کے قریب ہاف ویڈوز ہیں جن کے ہسبینڈز کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں. یہ پیلٹ گنز کے جو وکٹمز ہیں, یہ تمام چیزیں وہ چیزیں ہیں جو کشمیر کے اندر نفرت میں جس میں اضافہ ہوا, نہ صرف جنم دیا, اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہ ہوتا رہے گا. ایسی صورتحال میں جو چینج آنے جو میں انٹسپیٹ کر سکتا ہوں کہ کشمیر جو ہے وہ پھٹ پڑے گا. اور اگر یہ امت شاہ جو ہے ابھی ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, تو میرے خیال میں وہ انہوں نے جو کیلکولیشن کی ہے, اگر یہ ان کے جو ہے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ اس پہ وہ کشمیری جو ہیں دل سبمٹ, تو ایسا ہوا نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج 55واں روز ہے اور وہ کرفیو ہٹانے کی جرت نہیں کر سک رہے. اور جہاں کہیں بھی اب عمران خان کی تقریر کے فوراً بعد جو ریئیکشن تھا وہ بھی دیکھنے والا تھا, اور بی بی سی کی رپورٹس میں خاصی جو ہے وہ انڈینز کے لیے اور خاص کر یہ جو ہندوتوا گورنمنٹ ہے اس کے لیے جو ہے بہت بڑا ایک سورس آف کنسرن ہوگا, اور ان کے لیے شاکنگ بھی ہوگا. تو یہ ان کا یہ جس طرح سے چل رہے ہیں, یہ اصل میں ایک خودکشی کی طرف ان کا سفر ہے. اس سے جو ہے ہمیں جو ہے کنسرن یہ ہونا چاہیے کہ ہم انفارچونیٹلی ان کے ہمسائے ہیں, اور اس کا جو ایک یہ 1.3 بلین کا ملک ہے, جب اس کے اندر جب جس طرح کا فشار ہے اور جس طرح کا جو آتش فشاں پھٹے گا, تو وہ اس کے نتیجے میں جو فال آؤٹ ہوگا وہ اس میں ہم بھی متاثر ہوں گے. ہم ابھی افغانستان کے جو اثرات ہیں ابھی تک اس کے زیر اثر ہیں پچھلے 4 ڈیکیڈ سے. تو یہ بھی ایک ہمارے لیے ہمیں اس کو اپنی کیلکولیشن میں دیکھنا ہوگا کہ انڈیا اگر جو ہے وہ ٹوٹنے کی طرف جاتا ہے تو ہم نے اس کو جو ہے اس کو کس طرح سے سنبھالنا ہے. اور جو بات پہلے شمشاد صاحب کے ساتھ بھی ہوئی تھی وہ بھی سننا چاہیں گے, رہیے گا ہمارے ساتھ.
ویلکم بیک ٹو دو رائے. 5 اگست کے بعد سے مقبوضہ کشمیر میں جو سلسلہ جاری ہے اس پر گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی فہد حسین صاحب. فہد صاحب کی رائے شامل کرنے سے پہلے جی طارق صاحب آپ اپنی وہی میں نے سوال کرنا تھا. اسٹیٹسٹکلی آپ نے دیکھا کہ الیکٹورل پارٹیسپیشن کم سے کم ترین ہو گئی تھی مقبوضہ کشمیر میں, اور اب بھی جو آپ کو نظر آ رہا ہے جس طرح کا کرفیو ہے, جس طرح ان کے بنیادی حقوق کو کچلا جا رہا ہے, جو درانی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ بات اب ہندوستان کے بھی ہاتھوں سے نکل رہی ہے, کس طرح دیکھتے ہیں؟ 2 اور 2 4 کی طرح بات کر لیتے ہیں جس طرح میتھمیٹکس میں ہوتا ہے. دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ جو آپ نے اس وقت دباؤ سفارتی عالمی سطح پر پیدا کیا ہے اس سے پہلے کبھی ہوا تو نہیں تھا. کشمیر کی شناسائی کافی حد تک بڑے دارالحکومتوں اور درمیانے دارالحکومتوں میں مکمل ہو گئی ہے. پیغام پہنچ چکا ہے کہ اس وقت کشمیر کی صورتحال کیا ہے. آپ نے 2 محاذوں پر اس وقت بیک وقت کام کرنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو میں نے اشارتاً کہا تھا کہ وزیر اعظم کو اب گھر نہیں بیٹھنا بلکہ انفرادی طور پر چین سے لے کر فرانس کے دارالحکومت پیرس تک اور ماسکو تک آپ نے دوبارہ ان دارالحکومتوں کا ایک دورہ کرنا ہے اور کہنا ہے کہ ہمارے عوام کی طرف سے اب وہ صبر ختم ہو چکا ہے کہ جو ہم 72 سال سے دکھا رہے تھے. آپ نے اسی زبان میں بات کرنی ہے. اگر میں فہد صاحب کی بھی رائے ذرا شامل کر لوں اس میں, لیکن میری جو نالج ہے سر وہ آپ سے بھی کم ہے, شمشاد صاحب سے بھی کم ہے. جو مجھے آئیڈیا ہوا تھا شمشاد صاحب کی بات سے وہ یہی ہوا تھا کہ چاہے آپ اس کو آفیشلائز کریں یا نہ آفیشلائز کریں, ابھی پاکستان کو اس طرح کا ایکشن ہرگز نہیں, میں نے تو وقت دیا ہے اگر میں آپ انتظار کروں اس کو ہرگز اس طرح کا ایکشن نہیں لینا چاہیے, اور سفارتی سطح پہ ان کی رائے ہے. ڈپلومیٹک سطح پہ سفارتکار جو ہوتے ہیں ان کی رائے جو ہے یہ عام طور پر سخت قسم کی کارروائیوں کی طرف نہیں ہوتی. طارق صاحب کیونکہ ہمارا وقت کم ہو رہا ہے سر, فہد حسین صاحب آپ کا آج سر کالم بھی پڑھا جس میں کئی بہت زیادہ اچھے نکات کا آپ نے حوالہ دیا تھا کہ یہ اب لاہ عمل ہمیں طے کرنا چاہیے. اگر سر اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کرنا چاہیں, اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ بنیادی ایک نقطہ ہونا چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کے بارے میں نہ تو سیٹلمنٹ کی جا رہی ہے اور نہ اس کو پاکستان کا جو ایک بنیادی پوائنٹ آف ایکشن ہے اس کو بھی تبدیل نہیں کیا جا رہا. اس پر اگر بات کرنا چاہیں سر. جی بہت شکریہ سر. دیکھیے میرا بنیادی نقطہ یہی تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جناب ہم سب کو چھوڑ دیں اور ہم صرف اور صرف یہ کہہ کر کہ جناب ہمیں اپنی اکانومی پر فوکس کرنا ہے اور ہم کشمیر کو بھول جائیں, یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسٹیٹس ہیں وہ ایسا نہیں کرتی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ جناب ہم انڈیا پہ چڑھ دوڑیں گے اور ہم جنگ کر دیں گے. ہمارے انٹرسٹ میں وہ بھی نہیں ہے. لیکن یہ جو 2 ایکسٹریم آپشنز ہیں, یعنی کہ بالکل کشمیر کو چھوڑ دینا اور بھارت سے جنگ کر لینا, ان کے درمیان ہمارے پاس بہت سارے سمارٹ آپشنز ہیں جن کی بنیاد پر ہم کشمیر کے ایشو کو الائیو بھی رکھ سکتے ہیں, ہم انڈیا کو دباؤ میں بھی رکھ سکتے ہیں, ہم مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں, ہم اپنی ایک مستند کشمیر پالیسی بھی بنا سکتے ہیں جس پہ سیاسی اور عسکری کنسنسس ہو, اور ہم اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی جو پبلک اوپینین ہے, جو نیریٹو ہے, خصوصاً جو اہم ممالک ہیں P5 کے, ان میں ایک کمیونیکیشن اوفینسو لانچ کر کے پبلک اوپینین کو بھی انفلوئنس کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن ان کو کرنے کے لیے میرا خیال ہے ہماری تمام تر قیادت کو جمع ہونا پڑے گا, ان تمام آپشنز کو پراپرلی ڈیبیٹ کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد اس طرح کی پالیسی بنانی پڑے گی جس سے پاکستان جو ہے وہ قانونی کام بھی کرے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا کام بھی کرے جو افیکٹو ہو, امپیکٹفل ہو اور آؤٹ کم اورینٹڈ. صاحب آپ نے ابھی ٹویٹ بھی کیا, جو قائد حزب اختلاف ہیں ان کو بھی کہا کہ کشمیر کے موضوع پر یکجہت ہی ہونا چاہیے. اب گوئنگ فارورڈ جناب, چاہے آپ سول ملٹری لے لیں, چاہے آپ موجودہ حکومت کو لے لیں, اور جو حزب اختلاف کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو لے لیں, کیا آپ کو وہ چلیں اس کو نظریاتی اتحاد کہہ لیں یا پالیسی اتحاد کہہ لیں, وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تاکہ اس طرح کی پالیسی تھریش آؤٹ ہو جائے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس وقت کوئی بھی پاکستان میں ایسی سیاسی جماعت یا سیاسی لیڈر نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ میں کشمیر کی ایک مستند پالیسی کے حق میں نہیں ہوں.
لیکن اب میرا خیال ہے ایسا کہ یہ زبانی جمع خرچ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے, یہ کھوکھلے نعروں کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے, کیونکہ بھارت نے جو مقبوضہ کشمیر میں کرنا تھا وہ کر چکا ہے. چنانچہ اب اگر آپ نے پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں ایک اتحاد لانا ہے کشمیر کے حوالے سے, تو آپ کو اسپیسیفک پالیسیز لانی ہوں گی, اسپیسیفک آؤٹ کمز لانے ہوں گے, اسپیسیفک آپشنز لانے ہوں گے, جن کے اوپر پھر ہمیں ایک اتفاق رائے پیدا کرنا ہے. تبھی ہمیں فائدہ ہوگا, تبھی ہم پریکٹیکل سٹیپس لے سکیں گے, ورنہ اگر ہم نے نعرے بازی کرنی ہے تو میرا نہیں خیال. لاسٹ کامنٹ دورانی صاحب, آپ کا جو سفارتی تجربہ ہے وہ بھی بے تحاشا ہے. جو ایک زمانے میں 4 پوائنٹ پلان کا کہا گیا تھا, پرویز مشرف اور منموہن سنگھ کے ریسپیکٹو دور تھے, جو 5 اگست کے بعد اس طرح آکیوپیشن سے آپ اینکسیشن کی طرف چلے گئے ہیں, کیا اس طرح کے سلوشن کے امکانات ہوں گے کبھی؟ دیکھیے میرے خیال میں وہ وقت گزر گیا ہے, اس کا ریوائیو کرنا مجھے نہیں لگتا. میں فہد صاحب سے متفق ہوں, انہوں نے جو بٹوین ان ایکشن ٹو وار کے درمیان جو ہے کئی آپشنز موجود ہیں, اور میرے خیال میں اس کی شروعات ہو چکی ہیں. انٹرنیشنلی کشمیر کا ڈسپیوٹ جو ہے سینسٹائز ہو چکا ہے, اور اصل جنگ جو ہے وہ شروع کریں گے کشمیریز. آپ کو ان کو سپورٹ کرنا ہوگا آن دا گراؤنڈ. باقی یہ کہ یہ کیسے حاصل ہوگا, اس کے کئی اس میں رائے ہو سکتی ہے, اور ان رائے کا ہم احترام کرتے ہیں, لیکن آپ نے بحیثیت ایک مملکت, اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ وارن کر چکے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ میں تھریٹ نہیں کر رہا ہوں, میں وارن کر رہا ہوں. دونوں ملک نیوکلیر ملک ہیں, لہٰذا ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا. وی ہیو ٹو بیہیو لائک اے نیوکلیر ویپن اسٹیٹ. ہم اس طرح سے رف ریف وہ نہیں ہیں, نہ ہم کوئی وہ ملک ہیں کہ جس کے ساتھ جو ہے یہ آپ ایک عامیانہ سوچ کے ساتھ آپ آگے چلیں گے. آپ کو اور باقی دنیا بھی آپ کو واچ کر رہی ہے, تو لہٰذا ہمیں جو ہے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ہم نے رائے عامہ کو ہموار کرنا ہے, اور ہمارے پاس بہت اچھے جو ہے اس کے جو ہے دلائل بھی موجود ہیں, اور ہمارے پاس اس کے مواقع بھی موجود ہیں. تو ہم نے ان مواقع کو جو کیپٹلائز کرنا ہے. مجھے 10 سیکنڈ دیجیے گا. بالکل ٹھیک صاحب. جی, تو میں یہ میرے نزدیک یہ اہم بات ہے. دوسرا ایک جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ذرا ریسرچ کی طرف بھی آنا ہوگا. ہم نے اگر آپ ان کشمیر کی ڈسپیوٹ پہ بات کریں تو اس وقت جو انڈیا میں جو ریسرچ ورک ہے وہ ریفرنس کے طور پہ انٹرنیشنلی کوٹ ہوتا ہے. ہمارا بھی ورک ہے لیکن بہت کم ہے, کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں کے لحاظ سے. تو لہٰذا آپ کو فوکس کرنا ہوگا. ہماری حکومتیں جو ہیں صرف سیاسی بیانات سے جو ہے کشمیر آپ آزاد نہیں کر سکتے. اس کے لیے آپ کو سیاسی اس کے علاوہ لیگل اور انٹلیکچولی یہ آپ کو یہ جنگ ہر محاذ پہ ہوگی. سابق ایمبیسڈر آصف دورانی صاحب, سینئر صحافی فہد حسین صاحب, سینئر تجزیہ کار طارق پیرزادہ صاحب, بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا, اپنی وقت دینے کا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے سوشل میڈیا کے ذریعے, اور اگلے ہفتے تک اجازت دیں. خدا حافظ.